کے سٹوری ٹیل۔ آج کی کہانی ایک ایسے پرندے کی ہے جو اپنے آپ کو بہت سیانا کہتا ہے، مگر وہ کسی کی ایسی میٹھی باتوں میں آیا جس کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر بیٹھا۔ چلیں آئیں کہانی سنتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بڑے جنگل میں ایک مغرور کالا کوا رہتا تھا جو آسمان میں اونچی اڑان بھرنا پسند کرتا تھا۔ اس کی چمکدار پنکھ اور چونچ فولاد جیسی مضبوط تھی۔ کوا ہمیشہ یہ مانتا تھا کہ وہ جنگل کے تمام جانوروں میں سے بہت ذہین ہے۔ ایک صبح کوے کو بیکری کے قریب زمین پر ایک لذیذ سنہری پنیر کا ٹکڑا ملا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے جلدی سے اپنی چونچ سے پنیر کا ٹکڑا پکڑا اور اپنے لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک درخت کی سب سے اونچی شاخ کی طرف اڑ گیا۔ جیسے ہی کوا اپنی پنیر کے ٹکڑے کو کھانے والا تھا، ایک چالاک لومڑی جس کی چمکیلی چالاک آنکھیں اور جھاڑی دار دم تھی، ٹہلتی ہوئی آئی۔ لومڑی نے کوے کو پنیر کے ٹکڑے کے ساتھ شاخ پر بیٹھے دیکھا تو فوراً اپنا حصہ لینا چاہا۔ لومڑی کو معلوم تھا کہ کوا درخت پر اتنا اونچا ہے کہ وہ اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ اس کے لیے اس نے ایک زبردست منصوبہ بنایا۔ لومڑی درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور کوے کی طرف دیکھنے لگی۔ اوہ کیا خوبصورت صبح ہے، لومڑی نے پیاری پیاری آواز میں کہا، لیکن لگتا ہے کہ اب صبح اور بھی خوبصورت ہو گئی۔ میں پورے جنگل میں سب سے شاندار پرندہ دیکھ رہی ہوں۔ کوے نے لومڑی کے میٹھے الفاظ حیران ہو کر سنے اور نیچے دیکھا۔ یقیناً، لومڑی نے آگے ہو کر کہا، جنگل میں کوئی پرندہ نہیں جس کے اتنے چمکدار پر ہوں اور اتنی بڑی طاقتور چونچ ہو۔ آپ کو تو تمام پرندوں کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ لومڑی سے تعریف سن کر کوے کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ اس نے پہلے کبھی کسی کو اتنی پیاری باتیں کرتے نہیں سنا تھا۔ لیکن ٹھہرو، لومڑی نے سوچنے کا بہانہ کرتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ کوا نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ اس کی آواز بھی حیرت انگیز ہے۔ مجھے حیرت ہے، کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ اگر میں صرف آپ کا خوبصورت گانا سن سکتی تو میں جنگل کی سب سے خوش قسمت مخلوق ہوتی۔ کوا جو دکھاوے سے محبت کرتا تھا، اپنے غرور میں پھولتا رہا۔ وہ لومڑی کی میٹھی باتوں سے اتنا خوش ہوا کہ اپنا پنیر کا ٹکڑا ہی کھانا بھول گیا۔ اس نے اپنی چونچ کھولی تاکہ وہ بلند آواز میں گانا گا سکے۔ کوے نے اونچی آواز نکالی، لیکن جیسے ہی کوے نے اپنی چونچ کھولی، پنیر کا ٹکڑا منہ سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ اس سے پہلے کہ کوے کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا، لومڑی نے جلدی سے پنیر پر ہاتھ پھیر دیا اور اسے گدلا کر دیا۔ کوا چونک کر دیکھتا رہا۔ جیسے ہی چالاک لومڑی نے پورا پنیر کا ٹکڑا نگل لیا، تب اسے سمجھ آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لومڑی نے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کوے کی طرف دیکھا۔ لذیذ کھانے کے لیے شکریہ میرے دوست۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز اتنی میٹھی نہ ہو جتنا میں نے سوچا تھا، لیکن پنیر کا ٹکڑا بانٹنے میں آپ کی مہربانی واقعی قابل ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی لومڑی جنگل میں چلی گئی۔ اس کی دم خوشی سے پھولی ہوئی تھی۔ کوا اب بہت شرمندہ اور اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوا اڑ گیا کہ میں کبھی کسی کی میٹھی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اور اس طرح اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو اپنی مرضی کے حصول کے لیے میٹھے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ خوشامد یعنی کہ مطلب نکالنے کے لیے تعریف کرنا دھوکہ ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ ہمیں ان لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے جو ہمارا فائدہ اٹھانے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اور سٹوری پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کو ضرور سنوائیے۔